جناب والا میں ایک اور مسئلے پہ میں اس ریزولوشن کے اوپر بات جو ہے 2-4 منٹ کے بعد سٹارٹ کرتا ہوں. یہ میں ذرا اس کو ہاؤس پہ کے سامنے پٹ کر لوں. جی پلیز. Now I put the resolution as moved to the house. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. جی خواجہ محمد آصف صاحب. جی ایک سیکنڈ جی میں یہ چترالی صاحب کا بھی لے لوں. جی نہیں ان کا تو پہلے موشن موو کریں آپ رول سسپینڈ کرنے کے لیے. عباسی صاحب چترالی صاحب کا ریزولوشن ہے, اس کے لیے موشن آپ پیش کریں رول سسپینڈ کرنے کے لیے. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members, resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion as moved to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. جی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی اسمبلی کا یہ ایوان جماعت اسلامی کے امیر اور سابق سینیٹر سراج الحق صاحب پر جوب بلوچستان میں استقبالیہ جلوس میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے سراج الحق صاحب اور زخمی کارکنان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. یہ ایوان بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے تمام جماعتوں کی طرف سے مسلسل آواز بلند کرنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ خودکش حملہ آور اور اس سے جڑے سارے کرداروں کو کردار تک پہنچایا جائے. یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور بلوچستان کے عوام کے روشن مستقبل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. شکریہ. Thank you. Now I put the resolution as moved to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. جناب خواجہ محمد آصف صاحب. جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. جناب اسپیکر ایک ریزولوشن جو ہے ایک کمیشن جو ہے چند دن پہلے کابینہ نے اپنی جو ہے میٹنگ میں یہ پرسوں ترسوں جو ہوئی ہے اس میں بنایا, جو بیسیکلی مختصراً بات کروں گا جو آڈیو لیکس ہے ان کے متعلق ایک کمیشن انکوائری کمیشن بنایا گیا جن میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جج ہیں چیف جسٹس صاحب کے بعد اور 2 ہائی کورٹس کے جج, ایک اسلام آباد کے اور بلوچستان کے, ان کے ممبر بنائے گئے. میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے مجھے کوئی مقصود ہو کہ میں کوئی عدلیہ کے متعلق کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا قائم کرنا ہم نے اس ارادے کے ساتھ اس کمیشن کو قائم کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ کنٹروورسی جو چل رہی ہے اس کا جو ایک کنکلوژن ہو جائے کہ یہ لوگ جو کردار آپ کو آڈیو لیکس میں نظر آتے ہیں ان کا کہاں تک, ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا جو کردار جو ہے اسٹیبلش ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں, اور دوسرا اگر اس سلسلے میں کوئی
قانونی جو ہے چارہ جوئی ہونی ہے یا کرداروں کی جو ہے شناخت پراپر ہونے کے بعد عوام کو بھی ان کا چہرہ پتہ لگ جائے کہ بھئی کوئی ایسی ان آڈیو لیکس میں جو ہے وہ جو اصل کردار ہیں وہی ہیں جن کا نام آ رہا ہے, کوئی یہ چیز فیبریکیٹڈ نہیں ہے, تو میرا خیال یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کمیشن کا. ان کو یہ 3 ججوں پہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. ہم نے ایک نیک کام کی ابتدا کی ہے. ہم نے اس کمیشن میں 3 جج جو ہیں جج ہی رکھے ہیں, کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رکن جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے, یا اس میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ عدلیہ کا کہ جو کردار جو ہے یا عدلیہ کا جو تقدس جو ہے, عدلیہ کا جو وقار جو ہے اس سے منافی ہے. 2 چیف جسٹس ہیں, ایک اسلام آباد اور ایک بلوچستان, اور تیسرا ان کا جو ہیڈ ہوں گے اس کمیشن کے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہے. ان کا کردار جو ہے خصوصاً ان کی جو جنگ جو انہوں نے لڑی ہے, جو ان پہ کردار پہ ان کے برادری نے, ان کے جو بردر ججز ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ جنگ جو ہے ان کے کردار کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے لڑی ہے. جس طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے اس سے ان کی عظمت اور ان کا عہدہ جس میں وہ فائز ہیں وہ ڈیفائن ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو تسلی تب ہوتی کہ یہ 3 ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں ان کی جگہ جسٹس منیر بوتے, عزت مآب, جسٹس اعجاز آسن ہوتے, عزت مآب, اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے, عزت مآب, تو پھر ان کو تسلی ہوتی, پھر کبھی درخواست نہ دیتے, پھر کبھی درخواست نہ دیتے. کیونکہ پچھلے 1 سال سے سارے ججز جو ہیں, سارے بینچز جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہے انہی ججوں پہ مشتمل ہوتے. تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا, مدعا جو ہے میں نے اپنا بیان کر دیا. میں آتا ہوں جس ریزولوشن کی طرف. سر میرے ذہن میں یا کسی پاکستانی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی جو ہے اس کے متعلق شک اور شبہ نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو حملہ تھا مختلف فوجی تنصیبات پہ, ان کی رہائش گاہوں پہ, ایئر بیسز پہ, جی ایچ کیو پہ, بہت سی سیاسی تنصیبات تو نہیں میں کہوں گا, لیکن سیاسی جو چیزیں جو ہے جن کا آئیڈینٹی جو ہے وہ سیاسی ہے, وہ سارے شہروں میں موجود ہیں, ان پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. اور بھی ہمارے سرکاری دفاتر بھی ان پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے صرف اور صرف جو ہے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا. سر یہ حملہ ان کا فوجی تنصیبات پہ نہیں تھا, یہ حملہ پاکستان پہ تھا. انہوں نے وہ کردار ادا کیا جس کا خدشہ یا توقع ہمیں ہندوستان سے ہوتی ہے, اپنے ازلی دشمن سے ہوتی ہے. پاکستانیوں سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی. جن لوگوں نے اشتعال دلوایا, اب وہ ہمارے پرانے سپہ سالاروں کے ساتھ جو ہے اپنی رشتہ داری گنوا رہی ہیں. جس وقت اٹیک کرنے کے لیے لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا, اس وقت ان کو وہ رشتہ داری یاد نہیں تھی. ہم لوگ سیاستدان ہیں جناب, سیاسی برادری ہیں. فوج کا ادارہ آئی ایس پی آج موجود ہے جو ان کی پوزیشن کے متعلق جو ہے دفاع بھی کر سکتا ہے اور ایکسپلین بھی کر سکتا ہے. لیکن بصیرت پاکستانی, بصیرت پارلیمنٹیرین بغیر کسی جماعت کی جو ہے وابستگی کے کا
کا ریفرنس دیتے ہوئے یا وابستگی کا کوئی لحاظ رکھتے ہوئے ہر پارلیمنٹیرین کا فرض ہے کہ وہ فوج کا 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے یا اس بیک ڈراپ میں اس ادارے کا دفاع ویسے بھی ہم پہ لازم ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے ریفرنس سے یہ ہم پہ لازم بن جاتا ہے، یقینی طور پہ لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس فوج کا دفاع کریں۔ مثلا ہمارے ایئر بیسز کے اوپر ہندوستان حملہ کرتا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر پاکستانیوں نے، جو بظاہر پاکستانی ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کے نام لیواؤں نے حملہ کیا ہے، اس نے اس کا اشتعال دلایا کہ آپ لوگ جو ہے سنگولرلی انہوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا فوجی تنصیبات کو۔ یہاں میں پنڈی میں وہ جو شخص کہتا تھا کہ میں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، جو کہتا تھا کہ میں اللہ کو جان دینی ہے، وہ لوگوں کو اشتعال دلاتا رہا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو۔ جان نہیں دی اس نے۔ یہ بے گناہ رانا ثناء اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، بے گناہی کا ایک پورا ثبوت ہے، لیکن اس کو غیرت نہیں آئی۔ لیکن جناب والا، کیوں سوچنے کا مقام ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں اس کا جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر کو چنا گیا لاہور میں، شہداء کی یادگاریں چنی گئی۔ جناب والا، جو قومیں موسنوں کو یاد نہیں رکھتی، ان کی تکریم نہیں کرتی، ان کی قربانیوں کا احترام نہیں کرتی، تاریخ ان قوموں کو معاف نہیں کرتی۔ خدا نخواستہ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے موسنوں کی قربانیاں یاد نہیں رکھتی۔ نشان حیدر جو ہے ہمارے، جنہوں نے الٹیمیٹ قربانی دی نہایت بہادری کے ساتھ، انہوں نے ان کی قربانی یاد نہ کی جس وقت للکار رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس چلو۔ کسی نے وہ قربانی یاد نہ کی، اس کا مجسمہ مسمار کرتے ہوئے کرنل شیر خان کا، جب اس کا مجسمہ مسمار کیا جا رہا تھا، اس کی توہین کی جا رہی تھی۔ کسی کو اس وقت یاد نہ آیا کہ یہ چاغی پہاڑ کی جو ہے یادگار جو ہے، یہ ہماری دفاع کا سمبل ہے، نشان ہے، ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی شناخت ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جلا کے رکھ دیا۔ ایک واحد ڈیٹرنٹ ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں ابھی تک جنگ نہیں ہوئی، جس کے لیے 3 دہائیاں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک جو ہے وہ خالق رہے اس پروگرام کے، اور ان لوگوں نے اس پروگرام کی بھی توہین کی، اس کے سمبل کو جو ہے آگ لگا دی۔ یہ لوگ پاکستانی ہیں، ان کے چہرے تو شناخت کریں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے، کس نے ان کو اشتعال دلایا؟ وہ آج کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں بار کیا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں بات۔ یار ایک مہربانی کرتے، میں ہاتھ جوڑنا تیرے کے، وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ اس کو وہ جعلی اعظم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا، وہ تو اس کو یاد تھا، اس کے پاس ٹیلی فون کی سہولت تھی، وہ بھی اس کو یاد تھا، لیکن بعد لوگ جو اس کی انسٹرکشنز میں تباہی اور بربادی کر رہے تھے، ہماری قومی شناخت کو مسخ کر رہے تھے، وہ اس کو یاد نہیں، اس کے کان بند ہو گئے۔ جو رات اس نے آخری بسر کی اس میں قید کے اندر، جس کے اندر لوریاں دینے کی انسٹرکشن جو ہے چیف جسٹس صاحب نے دی تھی کہ گپ شپ لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں، وہ ساری رات ٹیلی فون کے اوپر انسٹرکشن دیتا رہا، عدالت میں بیٹھ کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہا، اور آج کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا تھا۔
8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए, और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। और जनाब ये जहां जो साथ वाली बिल्डिंग में साहब रहते हैं, उन्होंने भी 7-8 दिन के बाद मजम्मत की और अपनी ला ताल्लुकी का इजहार किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो है टेलीविजन वाली, इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसका क्रेडिट लिया था इमरान खान से। फोन कॉल, वो भी एक ऑडियो जो है उसको भी कमीशन के आगे पेश कर दें ताकि पता लग जाए, शिनाख्त हो जाए ये कौन बंदा बोल रहा है जो क्रेडिट ले रहा है। पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इस बिल्डिंग का भी अपना एहतराम और तकद्दुस है, इसके ऊपर भी अटैक में वो शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट में भी शामिल थे, ये साथ वाली बिल्डिंग में जो रहाइश पजीर है शख्स। और उसके भी 3 दिन बाद जो है साबिक वजीर आजम को ये ख्याल आया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, मैं थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का को ढीला सा जो है उसकी मजम्मत कर दूं और साथ मुकर जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाए। ये भी रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई कॉप नहीं कर रहा। फिर कहा जनाब वाला एक शख्स जो है रिपेंटेंट नहीं है, बल्कि वो दोबारा उसी वारदात की धमकी दे रहा है। और उसके बाद जनाब वाला कहते हैं कि ये एजेंसियों में, सबसे पहले ये एजेंसियों के लोग थे। मैं जो एजेंसियों के लोग वहां पे थे जरा उनके नाम ले लेता हूं। 2 तो उनकी बहनें थी, पता करना कि एजेंसी ने बस काम कर दिया ने। एक उनका भांजा था जिसने वो वर्दी टांगी हुई थी छड़ी के ऊपर। महमूद रशीद साहब थे, चौधरी एजाज साहब थे, यास्मीन राशिद साहबा थी, शहरियार अफरीदी साहब थे, उस्मान डार साहब थे। अगर ये एजेंसियों के लोग हैं तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। पहले अपने घर में ये फैसला कर लें कि ये एजेंसियों के लोग हैं या नहीं। इन सब की जो है, मैं कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रहा, इन सब की तस्वीरें मौजूद है, वीडियो मौजूद है, बातें करते हुए, पुकारते हुए, ललकारते हुए इनकी आवाजें जो है मौजूद है। ये सब कुछ इक्तदार की हवस में हुआ। एक इंसान जो है वो इक्तदार की हवस में कहां तक जा सकता है ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जिन्होंने इसी मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसको फांसी दी गई। बहुत से लोग यहां पे जिनकी 70s की पैदाइश है या 60s की पैदाइश है, हो सकता है उनको इस चीज का इल्म ना हो। मुझे और वजीर आजम साहब को पता होगा क्योंकि हमारी उम्र इतनी है। उन्होंने क्या किया, कोई रिएक्शन आया, कोई एंटी स्टेट रिएक्शन आया, पीपल्स पार्टी जो है एग्जिस्ट करती रही, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती रही, उसके फॉलोअर्स भी रहे, जुल्फकार अली भुट्टो के नाम लेवा रहे, उसकी कुर्बानी को याद रखने वाले रहे। उसके बाद बीबी की शहादत है। उस वाक़े के बाद जो है राइटली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक जज्बाती किस्म का रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन नहीं। पाकिस्तान की आइन की जो चारों उसके पैरामीटर्स हैं या जो उसके हदूद हैं, उसके अंदर रह के इलेक्शन लड़ा गया और पाकिस्तान खप्पे का ज़राई साहब ने नारा लगाया। क़यामत गुजर गई, लेकिन उसका रिएक्शन जो है रियासत के खिलाफ ना आया। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वजीर आजम बने, आप वजीर आजम बने, गिलानी साहब वजीर आजम बने, 5 साल मुकम्मल किए, जमहूरी सफर जो है वो जारी रहा।
میاں نواز شریف کی 3 دفعہ حکومت جو ہے برطرف کی گئی. بصیرت وزیر اعظم وہ ایک جعلی JID کے آگے پیش ہوتا رہا, عدالتوں میں پیش ہوتا رہا جو عدالتیں ریگڈ تھیں, اس پرپس کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو سزا دینی ہے. ان کے آگے 200 پیشیاں اس نے بکتی, اس نے گرفتاری سے انکار نہ کیا, اس نے وارنٹس کی تعمیل سے انکار نہ کیا, اس نے ہماری عدالتی نظام کے آگے, ہمارے جو سو کالڈ اس وقت انصاف کا جو سسٹم تھا اس کے آگے سر جھکایا کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے داغدار ہو جائیں گی, ان کی عزت جو ہے, احترام جو ہے تار تار ہو جائے گا. میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں آپ ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکیں, پاکستان کے شہری اس کا موازنہ کر سکیں. اقتدار مسلم لیگ کے پاس آتا رہا جاتا رہا, پیپلز پارٹی کے پاس آتا رہا جاتا رہا, بے انصافیاں ہوتی رہیں, برداشت کرتے رہے, سیاسی ورکر تھے ہم, آج بھی ہیں, اور آج بھی یہ پارٹیاں زندہ ہیں. ہم گرفتار ہوئے, اسی طرح گڈی تو تھلے لا کے دوڑ لا لی, اپنے آپ میں خام خواہ ساتھ چڑھا لے. اور یہ لوگ جو مفرور ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, ایک مطلب بندہ بتا دیں آپ جو ہے پیپلز پارٹی کا ورکر یا پاکستان مسلم لیگ کا ورکر کے آزمائش کا وقت آیا ہو تو اس نے گرفتاری نہ دی ہو, سارے چھپے ہوئے ہیں. اپنے گھر والوں پہ, اپنے گھر کی خواتین کے کمروں کے اندر جو ہے اپنے ٹیلی فون چھوڑ گئے ہیں تاکہ لوکیشن یہ رہے. اگر وہاں پہ چھاپے پڑے تو اس لیے پڑے ہیں کہ ٹیلی فون, اپنے اصلی ٹیلی فون وہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے تھے, غائب ہے. سیاسی ورکر تو اس طرح نہیں ہوتا, یہ تو سوداگر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. ان کا سیاست سے کوئی سیاست کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے, اور سیاسی ورکر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. حالات اچھے ہوں برے ہوں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, خصوصاً برے حالات میں پروٹیکٹ کرتا ہے. شہباز شریف واپس آیا مئی 2004 میں, اس کو پتا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے, فوجی حکومت ہے, لیکن وہ وطن واپسی کا اٹیمپٹ کیا, اس نے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. پھر 2007 میں نواز شریف نے اٹیمپٹ کیا کہ اس کو پتا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے, لیکن اس نے اٹیمپٹ کیا, اس کو پھر واپس ڈپورٹ کر دیا گیا سعودی عربیہ. کمٹمنٹ تو یہ ہوتی ہے. جناب والا ایک کمٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ دوڑ لگا جاؤ اور سارا گھیرا ڈلوا لو کہ اس زمان پاک میں کوئی شخص نہیں مار سکتا, اور بلوے کروانے. وہاں پہ ایک DIG ہے, اللہ اس کو صحت دے, اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, سیالکوٹ کا ہے, چونڈے کا, اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا ہماری لا انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ. عزت والے وقار والے لوگ جو ہے سرنڈر کرتے ہیں قانون کے آگے, گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے عزت اور وقار جو ہے یہ 2 انگریڈینٹ ہونے بہت ضروری ہیں جو نہیں ہے ان میں. جناب اسپیکر, میرے اس سارے کانٹیکسٹ میں جو پچھلے 1 سال سے یہ 7 والی بلڈنگ والے قانون اور قاعدے اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, میری ان سے بھی استدعا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہے اپنے سامنے رکھیں. آپ کے وطن کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ میرا صرف وطن نہیں ہے, صرف اسپیکر صاحب آپ کا نہیں ہے یا شہباز شریف کا نہیں ہے, یہ ان کا بھی وطن ہے. یہ جو 15 16 حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ اپنی ذاتی گروہی لڑائیوں میں یا اپنی ذاتی مفادات میں یہ بات بھول نہ جائے کہ یہ ان کے وقت میں بھی اٹیک تھا. یہ انسٹالیشن جو ہے ان کی بھی ہے، جتنی میری ہے ان کی بھی ہے. یہ فوجی تنصیبات کا حفاظت جو ہے کم از کم ان کا بھی کیا فرض بنتا ہے. پاکستان کے دشمنوں کا حلیف نہ بنے، پاکستان کے حلیف بنے. میری ان سے استدعا ہے کہ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں، یہ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کا وفادار ہے. اس کو قید کے دوران جو ہے کوئی یاد نہیں آیا. آپ پوچھ لیجیے گا 2 دن 3 دن جو قید رہا ہے کو اندر کیا یاد کرتا رہا ہے. اور اب جب سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ بیرونی سازش اور سائفر اس سے جو ہے اب آؤٹر لیا ہے. جناب ترلے منتیں کرنی ہیں تو کسی شخص کی کریں، کسی رتبے والے کی کریں، جس کی کوئی اوقات ہو اس کی کریں. میں کوئی اوقات کے خدا نخواستہ کوئی غلط نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو کانگریس ہے، یو ایس کانگریس ہے، اس کو 500-600 ممبر ہیں. اس کے ایک رکن کو ٹیلی فون کر کے اس کے ترتے کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو. منتیں گا کہ انہوں بچاؤ. اور کل تک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سازش کی ہے، بیرونی سازش ہوئی ہے میرے خلاف. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو امریکن تھا. وہ کون سا لاہور وائٹ رہنے والا تھا، وہ بھی تو امریکن تھا. میرا خیال ہے وہ پاور کے لحاظ سے یا اس کے رتبے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اور پیغام رسانی ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ پیغام رسانی ہو رہی ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں، آپ کو پتا کہ امریکہ کے سسٹم کے اندر جو ہے لابیسٹ جو ہے 10-15-20 ہزار ڈالر خرچ کر کے جو ہے کنٹریبیوشن دے کے، ان کے قانون میں یہ چیز شامل ہے. وہاں پہ یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں پہ سیاستدان جو ہے اتنی رقم پکڑ لے تو اس کے پیچھے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جائے. ان سے یہ باتیں کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی اسپیشل کورٹس بن رہی ہیں، یہاں پہ کوئی اسپیشل قوانین بن رہے ہیں، نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے. جناب والا آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. یہ سسٹم جو ہے جس طرح میں نے ریزولوشن میں پڑھا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، آرمی ایکٹ 1952، 1952 اور پاکستان پینل کوڈ 1860 میں یہ چیزیں جو ہے پرووائڈڈ فار ہے. یہ مقدمات ان قوانین کے تحت چل جو آلریڈی ہماری اسٹیچوٹ بکس میں موجود ہیں، اور وہ یہ کورٹس آلریڈی فنکشن کر رہی ہیں. ان کورٹس نے آلریڈی سزائیں سناتی ہیں، یہ پچھلے سال بھی سنائی. میرے پاس لسٹ موجود ہے، 6 پھانسیاں ہوئی جس میں 5 سویلین تھے، 1 فوجی تھا. وہی سویلین انوالو ہوتے ہیں جو کسی فوجی معاملے کے اندر جو ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے نکلتا ہو. اب یہ پروپیگنڈا کر کے کہ مجھے عمران خان کہتا ہے کہ مجھے یہ وکٹم بنانے کے لیے، میری آواز دبانے کے لیے نئی لیجسلیشن کر رہے ہیں، نئے اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں. میں نے آج CNN پہ اس کا انٹرویو سنا. اس کو جس وقت یہ ان سے یہ بات کر رہا تھا، مدد کی اپیل کر رہا تھا اور اپنے اس کے متعلق ملک کا رونا رو رہا تھا، بدنام کر رہا تھا، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے امریکہ کے آگے اپنے شہری بیچے تھے اور امریکہ نے خریدے تھے. کیا وہ ٹرانزیکشن جو تھی لافل تھی؟ نہ پاکستان کے لیے لافل تھی اور نہ امریکہ کے لیے لافل تھی. اور جو رینڈیشن ہوتی رہی، جو لوگ اغوا ہو کے جو ہے گوانٹانامو بے لے جائے گے،
20-20 سال 22-22 سال جو وہاں پہ قید رہے، کیا وہ لافل تھے؟ کیا وہ امریکن کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا تھا؟ اب ہم جو ہے کراچی میں ایک جزیرہ جو ہے اس کو جو ہے باؤنڈری کے باہر کر دیں کہ جی یہ پاکستان کا لا اس پہ لاگو نہیں ہوتا، گو یہ ملکیت پاکستان کی ہے اور وہاں پہ جو مرضی جو ہے اندھیر مچاتے رہیں، تو قانونی نہیں ہوگا۔ سر یہ ریٹ آف ہیبیس کا آپس جو ہے جب انوینٹ کی گوروں نے، یونائٹڈ کنگڈم نے، گریٹ برٹن نے، تو لارڈ کارنوالیس نے وہ لا بنایا تھا، اور وہ لاج میں 2-3 جگہ انہوں نے ایگزمپٹ کر دی تھی کہ یہاں پہ یہ ریٹ جو ہے یہ ایپلیکیبل نہیں ہوگی۔ The man lost his job. He was condemned by history. امریکہ کا یہ ریکارڈ جو ہے رینڈیشن کا، اور یہاں سے بندے خرید کے، ہمارا ریکارڈ تو گندہ ہے ہی ہے جنہوں نے بیچے، آج نہیں پاگو کتاب میں اعتراف کیا ہوا جنرل مشرف نے، ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے۔ میں یہ سٹوری اس لیے آپ کو سنائی ہے، ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس میں، جن کو فلسطین اور کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی، ان سے یہ اپیل کر رہا ہے، اور اپیل اپنی فوج کے خلاف کر رہا ہے، اپنے وطن کے محافظوں کے خلاف کر رہا ہے۔ آج بھی ایز وی سپیک شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجیوں کی۔ کوئی دن نہیں جاتا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجیوں کی، ایف سی کی، پولیس کی شہادتیں نہ ہوں۔ پشاور میں دیکھ لیں، کوئی بھی محب وطن شخص جس کے ساتھ پاکستان کی وفاداری ہے، پاکستان کے ساتھ جس کا ایک رشتہ ہے، وہ شہداء کے خلاف نہیں بولے گا، ان کی تصویروں کو ڈیفیس نہیں کرے گا، ان کی یادگاروں کو مسمار نہیں کرے گا، ان کی یادگاروں کو آگ نہیں لگائے گا، ان کے دفاتر کو آگ نہیں لگائے گا۔ یہ ایجنڈا بھارت کا ہے، ہمارے ازلی دشمن کا ہے، کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر۔